الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سب حضرات درود پاک پڑھیں۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی، گزشتہ جمعے اسی صورت کے تحت میں نے یہ بیان کیا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو دینی احکام کے بارے میں اختیار دیا۔ جو چاہیں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام واجب کر دیتے ہیں اور جو چاہے وہ واجب نہ کریں۔ اس پر ایک تو قرآن پاک کی آیت ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، جس کا تمہیں اللہ کا رسول حکم دیں اس کو پکڑ لو، یعنی اس پر عمل کرو، اور جس سے تمہیں اللہ کا رسول منع کر دے اس سے رک جائے۔ دوسرا اس پر ایک حدیث بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کا میں تمہیں حکم دوں وہ کرو، یعنی مقصد ہے کہ جس کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں وہ تم پر واجب ہو جاتا ہے، اس کو کرو، اور جس کا میں تمہیں حکم نہ دوں یا جس سے میں تمہیں روک دوں، منع کروں، اس سے رک جاؤ، وہ کام نہ کرو۔ تو اس سے قرآن اور حدیث کی روشنی ثابت ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو دینی امور میں، دینی احکام کے بارے میں اختیار دیا، جس کو چاہے آپ واجب کر دیں اور جس کو چاہے آپ واجب نہ کریں۔ اب یہ کہ عشاء کے متعلق جو عشاء کی جو نماز ہے، اس کے متعلق یہ سیاستہ کے اندر حدیثیں موجود ہیں، 6 کے اندر حدیثیں موجود ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عشاء کی نماز کے بعد تم باتیں نہ کرو، یعنی یہ جو عام طور پر یعنی عشاء کی نماز کے بعد لوگ باتیں کرتے تھے، دنیاوی بیٹھ جاتے تھے، باتیں کرتے تھے، پرانے زمانے کو مصری بادشاہ کی وہ کہانیاں بیان کرتے تھے، تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عشاء کی نماز کے تب باتیں نہ کرو دنیاوی۔ ہاں، اگر عشاء کے بعد جو دینی کام ہیں ان کے بارے میں بات کرنی جائز ہے، اسی طرح عشاء کے بعد تقریر کرنی، واعظ کرنی تو جائز ہے، لیکن عشاء کی نماز کے بعد فرمایا کہ سو جاؤ، تم یہ دینی باتیں نہ کرو۔ اسی بنا پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ایمان والو، میں یہ چاہتا تھا کہ تم عشاء کی نماز آدھی رات تک پڑھو، یعنی آدھی رات جب ہو جائے پھر عشاء کی نماز پڑھو، یہ میں یہ چاہتا تھا۔ لیکن اگر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام یہ ایمان والوں کو یہ حکم دے دیتے کہ تم عشاء کی نماز آدھی رات پڑھو، تو پھر ظاہر بات ہے کہ یہ مومنوں پر آدھی رات وہ عشاء کی نماز پڑھنی یہ واجب ہو جاتی۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں یہ دیکھا کہ اس میں میری امت میں مشقت میں پڑ جائیں گے، اس میں میری امت کو تکلیف ہوگی کہ وہ آدھی رات کو عشاء کی نماز پڑھیں، اس لیے میں نے تمہیں یہ حکم نہیں دیا کہ تم آدھی رات نماز پڑھو۔ اگر میں تمہیں حکم یہ دے دیتا تو پھر تم پر آدھی رات کو عشاء کی نماز پڑھنی یہ واجب ہو جاتی۔ تو اس حدیث سے بھی یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو دین کے احکام کے بارے میں مال کو مختار بنا کر بھیجا۔ دوسرا یہ کہ مسواک جو ہے، یہ مسواک کرنی فرض نہیں، کوئی واجب نہیں ہے، یہ تو صرف اپنے دانتوں کی مضبوطی کے لیے مسواک ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا تھا کہ تم ہر نماز کے وقت مسواک کرو،
اگر میں یہ تمہیں حکم دے دیتا کہ تم ہر نماز کے وقت جو ہے نا وہ تم مسواک کرو تو پھر یہ تم پر یہ مسواک کرنی واجب ہو جاتی، لیکن پھر میں نے دیکھا کہ اس میں میری امت مشقت میں مبتلا ہو جاتی، تکلیف میں مبتلا ہو جاتی، اس لیے میں نے تمہیں ہر نماز وقت مسواک کا حکم نہیں دیا۔ لیکن حکم نہ دینے کے باوجود بھی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث بیان فرمائی تو صحابہ کرام وہ مسواک اپنے جیبوں کے اندر ایسے رکھتے تھے جیسے آدمی پرسلے رکھتا، یعنی ہر نماز کے وقت میں مسواک کرتے تھے۔ تو ثابت ہوا کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے احکام یہ دینی احکام کے بارے میں وہ مال کو مختار بنا کر بھیجا۔ اب یہ کہ آدمی جب وضو کر لیتا نا تو ظاہر بات ہے کہ یہ ایک وضو کے ساتھ اگر وہ آدمی بے وضو نہیں ہوتا تو ایک وضو کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ ایک ہی نماز پڑھے گا تو دوسری وہ نماز بھی پڑھے گا، یہ معذوروں کے لیے ہے۔ اب میں درمیان یہ معذور کا مسئلہ آگے وہ بھی میں بتا دیتا ہوں۔ یہ جو لوگ معذور ہیں یہ فقہ کی اصطلاح میں معذور سے کہتے ہیں کہ مثلا کسی کو سلسل بول کی بیماری ہے، یعنی پیشاب کے قطرے آتے رہتے ہیں، یعنی وہ اتنے وقت بھی وہ پیشاب کے قطرے نہیں رکتے کہ جس سے وہ آدمی نماز پڑھ لے۔ مثال کے طور پر نماز پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 5 منٹ یا 7 منٹ لگتے ہو گے نماز پڑھنے میں، یہ 4 فرض ہے جو 4 یا 5 منٹ لگتے ہوگی، یعنی اس کو ایسی وہ سلسل بول کی بیماری ہے کہ ایک وہ 5 منٹ میں اس کا قطر رکتا ہی نہیں، وہ پیشاب آتا رہتا ہے، یہ معذور ہے ایک۔ یا یہ کہ مطلب اس کا زخم ہے، اس زخم جو ہے نا اس کے اندر خون چلتا ہی رہتا ہے، یعنی وہ اتنا بھی نہیں رکتا وہ خون زخم کا کہ آدمی وہ 4-5 کے اندر جو نماز پڑھ لیتا ہے اتنا نہیں رکتا، وہ خون کا قطرہ اس زخم سے چلتا رہتا ہے، اس کو بھی ہم معذور کہتے ہیں۔ یا یہ کہ مطلب جو اس کو یہ نکسیر ہے تو نکسیر چلتی رہتی، ناک میں وہ خون چلتا ہی رہتا ہے، یعنی اتنی دیر بھی وہ نکسیر نہیں رکتی کہ جس سے وہ آدمی نماز پڑھ لے، یہ بھی معذور ہے۔ یا عورتوں کے مسئلے میں ایک تو ہوتا ہے نا حیض ہوتا ہے جو ہر مہینے کے بعد آتا ہے، وہ تو اس کا یہ احکام چلا تھا۔ ایک اس کو کہتے ہیں ہم فقہ کی اصطلاح میں استحاضہ، یعنی بیماری کا خون، یعنی مطلب ہے کہ اس کو جو نا وہ بیماری کا جو خون ہے وہ چلتا رہتا ہے، اتنی دیر بھی نہیں رکتا کہ جس سے وہ آدمی 5-6 منٹ میں نماز پڑھ لے، تو یہ معذور ہے۔ اب ان معذوروں کا حکم یہ میں بتا دوں، ان معذوروں کا حکم یہ کہ جس وقت مثلا اس نے زور کا وقت شروع ہو گیا، مثلا 1 بجے زور کا وقت شروع ہوا ہے، اس نے 1 بجے سے وضو کر لیا، اب اس کا اگر پیشاب کے قطرے چلتے ہیں تو چلنے دو، اس کا مطلب ہے کہ وہ جو نکسیر چلتی ہے تو چلنے دو، اس کا خون زخم کا چلتا ہے تو چلنے دو۔ جب 1 بجے وضو کر لے گا تو وہ چاہے وہ پیشاب کے قطرے چلتے ہیں وہ چلنے دو، اس کے اندر وہ نماز پڑھ سکتا ہے، یعنی جب تک وہ ظہر کا وقت رہے گا اس وقت تک وہ اس میں جو فرض پڑھے، نفل پڑھے، نماز قضا کرے وہ کر سکتا ہے، بشرط کہ کسی دوسرے طریقے سے بے وضو نہ ہو جائے۔ مثلا وہ جس سے وہ معذور ہے وہ پیشاب کے قطرے، اس سے تو بے وضو نہیں ہوگا، ہاں اگر اس کی ہوا خارج ہوگی پھر بے وضو ہو جائے گا، پھر اس کو دوبارہ وضو کرنے پڑے گا، لہٰذا وہ جس وجہ سے معذور ہے اس سے بے وضو نہیں ہوگا۔ جب ظہر کا وقت نکلے گا، عصر کا وقت شروع ہو جائے گا، پھر وہ خود بخود بے وضو ہو جائے گا، اب اس کے عصر کے وقت اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، یہ تو یہ معذور ہے۔ بات ہو رہی تھی مطلب کہ یعنی جو معذور نہیں ہے، یہ تو معذور طریقے کا علیحدہ حکم ہے، جی وہ آدمی معذور نہیں ہے، وہ اگر ایک دفعہ وضو کر لے تو ظاہر بات ہے کہ اس وضو کے ساتھ وہ جتنی نمازیں چاہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر مثلا اس نے 1 بجے وضو کیا، اس کے اندر وہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے، یعنی ظہر کی، عصر بھی پڑھے، مغرب پڑھے، عشاء بھی پڑھے، جب تک وہ بے وضو نہیں ہوتا وہ نہ پڑھ سکتا ہے۔ لیکن کیونکہ مطلب کہ وضو پر وضو کرنا یہ عبادت ہے، وضو پر وضو کرنا یہ عبادت ہے، یعنی اس کے اندر یعنی وضو پر اگر وہ وضو کرتا ہے تو اس کے اندر وہ زیادہ ثواب ہے، تو وضو تو پہلے موجود ہے، لیکن پھر اگر وہ بے وضو کرتا ہے وضو پر تو زیادہ ثواب ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا تھا کہ تم ہر نماز کے وقت وضو کرو، اگرچہ تمہارا وضو ہے لیکن میں یہ چاہتا تھا کہ تم ہر نماز کے وقت وضو کرو۔ اگر میں تمہیں حکم دیتا کہ ہر نماز کے وقت وضو کرو تو پھر تم پر یہ واجب ہو جاتا کہ تم ہر نماز کے وقت وضو کرنا پڑتا، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ اس کے اندر کیونکہ جو مشقت تھی، میری امت کی تکلیف تھی، اس لیے میں نے تمہیں حکم نہیں دیا۔ تو لہٰذا ان حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو یہ دین کے جو امور ہیں، احکام ہیں، ان کے اندر ہی مال کو مختار بنا کر بھیجا۔
اب یہ موضوع پر مجھ سے تو سن لگی، اس کے بعد میں حدیث۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو موضوع ہوتے چمڑے کے بنے ہوتے، موضوع چمڑے کے بنے ہوتے، لہٰذا مطلب کہ اگر موضوع چمڑے میں جو ہے اس پر تو مسح کرنا جائز ہے، یہ میں بعد میں بتاتا ہوں۔ لیکن یہ جو جرابیں آج کل جو سردیوں کے جرابیں پہنتے ان پر مسح کرنا جائز نہیں، یقیناً یہ مطلب کہ اناب کا مذہب، امام اعظم کا فتویٰ یہی ہے، اناب کا مذہب یہی ہے، ان جرابیں پر مسح کرنا جائز نہیں۔ یہ تو ہر نماز کے وقت جراب آپ اتاریں گے تو مطلب وضو کر کے پاؤں بھی دھوئیں گے۔ ہاں وہ جو موضوع ہے، موضوع کا یہ وہ چمڑے کے بنے ہوتے، لہٰذا اگر آدمی وضو کر کے ان کو پہن لے، مثلاً وضو کر کے بے وضو نہیں، اس نے بے وضو کی حالت میں اگر اسے پہن لیا، یہ نہیں، وضو کے حالت میں اس نے وضو کیا، پاؤں دھوئے، پھر اس نے موزے پہن لیے۔ اب یہ کہ پھر اس کے بعد اگر وہ بے وضو ہوتا ہے تو پھر وہ جو باقی اعضاء تو دھوئے گا، وضو کرے گا، لیکن پاؤں نہیں دھوئے گا، پاؤں پر صرف مسح کر لے۔ لیکن وہ مسح کتنا فرض ہے، وہ اندازہ 3 انگلیاں، ایسے 3 انگلیاں تر کرے تو یہ پاؤں سے شروع کرے پنڈی کی طرف ایسے خط کھینچتا جائے، بس یہ مسح ہو جائے گا، باقی وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب اس کی مدت کیا ہے یہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ اگر وہ مقیم ہے، گھر میں رہتا ہے، تو پھر اس کی جو مدت ہے وہ ہے 1 دن 1 رات۔ مثال کے طور پر اس نے 1 بجے وضو کر کے تو اسے موزے پہنے تھے، اور جا کر بے وضو ہوا جا کر 5 بجے، تو وہ آج کے 5 بجے سے لے کر تو دوسرے دن کے 5 بجے تک ان موضوع پر مسح کر سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر ظاہر ہے وہ موضوع اتارے گا تو پھر اس کو پاؤں کو دھوئے گا۔ اگر وہ مسافر ہے تو پھر اس میں نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ مسافر کے لیے جو یہ مسح کی جو مدت ہے وہ 3 دن اور 3 راتیں، یعنی ایک آدمی جس وقت 1 بجے وضو کیا وہ موزے پہنے جا کر بے وضو ہوا 5 بجے، تو آج کے 5 بجے سے لے کر تو تیسرے دن کے 5 بجے تک وہ جو مسافر ہے وہ مسح کر سکتا ہے۔ لیکن اس حدیث کا بیان کرنے کا میرا مقصد یہ کہ جب نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ مسافر آدمی جو ہے وہ یہ اپنے 3 دن تک وہ موضوع پر مسح کر سکتا ہے، تو ایک صحابی نے مطلب کھڑے ہو کر عرض کی اللہ کے محبوب علیہ السلام اس سے مطلب زیادہ، تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں یہ چاہتا تو پھر یہ جو مسح کی مدت ہے وہ 3 دن سے زیادہ نہیں ہو سکتی تھی۔ تو ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر بھی یہ دینی امور کے اندر وہ مال کو مختار بنا کر بھیجا۔ اب اس پر ایک اور حدیث سنو، حدیث فتویٰ یہ میں بتا دوں، فتویٰ یہ کہ اگر کوئی آدمی، آج کا بھی یہی فتویٰ ہے، نبی علیہ السلام سے لے کر تو آج تک جتنے بھی مطلب کہ وہ سال گزر گئے، یہی فتویٰ ہے کہ اگر کوئی آدمی مسلمان ہوتا ہے نا تو لہٰذا اگر وہ یہ کہے کہ میں 5 نمازیں تو نہیں پڑھے گا، میں مسلمان تو ہوتا ہوں لیکن میں یہ 2 نمازیں یا 3 نمازیں پڑھوں گا، 5 نمازیں نہیں پڑھوں گا۔ آج کل کا کوئی مفتی کوئی بھی ہو، کسی مذہب سے اس کا تعلق ہو، لہٰذا وہ یہ نہیں کہہ سکتا ٹھیک ہے تو اسلام پر تو مسلمان ہو جائے گا۔ وہ 5 نمازوں کے پڑھنے پر اگر وہ اقرار کرتا ہے تو پھر وہ مسلمان ہوگا۔ اگر 2-3 نمازوں کے اقرار پر وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہوگا، قطعی طور پر نہیں ہوگا۔ یہ سب ائمہ اس پر متفق ہے کہ مطلب مسلمان ہوتا، اس کو کوئی آدمی کلمہ نہیں پڑھے گا۔ ہاں اگر وہ 5 نمازوں کا قائل ہے تو پھر اس کو آپ کلمہ پڑھیں وہ مسلمان ہو جائے گا۔ لیکن اب حدیث سنیے، حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بھی موجود، ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے مطلب میری بیعت کر لے، اسلام قبول کر لے، کلمہ پڑھ۔ اس نے کہا کہ میری ایک شرط ہے۔ نبی علیہ السلام فرمایا کیا شرط ہے؟ فرمایا کہ میں 5 نمازیں تو نہیں پڑھ سکتا، میں تو 2 نمازیں پڑھوں گا۔ تو حدیث ہے، بالکل یہ حدیث موجود ہے، میں ذمہ داری سے بیان کروں، نبی علیہ السلام فرمایا ٹھیک ہے تو 2 نمازیں پڑھنے پر تو اسلام قبول، تیرا اسلام قبول ہو جائے گا، لیکن تیرے بعد کسی اور کے لیے یہ اسلام قبول نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو دین کے امور کے اندر بھی مال کو مختار بنا کر بھیجا۔ ایک اور حدیث یہ مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، ترمذی میں، باقی بھی ستہ کے اندر حدیث موجود ہے، لیکن پہلے اس کا مسئلہ سن لیجیے۔ مسئلہ یہ کہ اگر کوئی آدمی رمضان کا فرضی روزہ توڑ دے، لیکن میں یہ بتا دوں کہ ایک ہوتا ہے نماز کا یا نفلی روزہ، ایک ہے فرضی روزہ۔ رمضان کے علاوہ جو نفلی روزہ ہے، کوئی بھی روزہ رمضان کے علاوہ،
اگر وہ آدمی توڑ دے تو اس پر کفارہ واجب نہیں ہوتا، اس کو یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی قضا کرے گا. بس اگر ایک نے نفلی روزہ رکھا ہے، اس نے اگر توڑ دیا تو لہٰذا وہ اس کا صرف قضا کرے گا، اس کے بعد قضا کرے گا، اس پر کفارہ واجب نہیں. لیکن اگر رمضان کا کوئی فرضی روزہ جان بوجھ کر اگر وہ توڑ دیتا ہے، رمضان کا فرضی روزہ رکھا تھا توڑ دیتا ہے، تو اس پر کفارہ واجب ہوگا. اب کفارہ کیا ہے؟ وہ تو یا تو 60 روزے لگاتار رکھے، اگر درمیان میں ایک روزے کا بھی اس نے ناغہ کر دیا تو اس کا جو نا وہ نماز جو نا اس کا جو وہ کفارہ نہیں ادا ہوگا. نئے سر سے مطلب کہ وہ اس کو روزے رکھنے پڑیں گے، 60 روزے رکھے گا لگاتار. یہ تو ہے مطلب کہ اس کا یہ جو کفارہ، یا یہ کہ وہ 60 مسکینوں کو مطلب کھانا کھلا دے صبح شام، اس کو تو کفارہ ہو جائے گا. یا آج کل کوئی مطلب کہ مفتی، کوئی شیخ قرآن، شیخ الحدیث کسی مذہب کا ساتھ اس کے تعلق ہو، وہ فتویٰ نہیں دے سکتا جی اگر ایک آدمی نے رمضان کا روزہ رکھے تو وہ کھجوریں تقسیم کر لے تو اس کا کفارہ ادا ہو جائے. ایسے نہیں ہوتا. وہ اس کو یہی ہے، فتویٰ یہی ہے کہ مطلب کہ وہ جس نے رمضان کا فرضی روزہ رکھا ہے، یا تو مطلب کہ وہ 60 روزے لگاتار رکھے، یا کہ وہ تو یا کھانا کھلائے یا غلام آزاد کے لائے تو غلام ہے نہیں، باقی یہ اس کے بغیر کفارہ بھی ہوتا تھا. لیکن اب بخاری شریف کی حدیث سنی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بندہ سیادہ کرام کے تشریف فرما تھے. ایک سیادی آیا، اس نے کہا ہلاک تو یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ بھی کیا ہوا؟ کہ نبی کہ میں نے فرضی روزہ رکھا ہوا تھا، اپنی بیوی کے قریب چلا گیا، لہٰذا میں نے تو رمضان کا فرضی روزہ توڑ دیا. فرمایا کہ اس کے کفارہ ادا کرو. اس نے کہا یا رسول اللہ کفارہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یا تو 60 روزے رکھو لگاتار. یا رسول اللہ میں 60 روزے تو نہیں رکھ سکتا، میں تو ایک روزہ بڑی مشکل سے رکھا تھا وہ میں نہیں ادا کر سکا، 60 روزے رکھوں. ان کا اچھا 60 روزے نہیں رکھ سکتا. فرمایا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. اس نے کہا یا رسول اللہ میں بہت غریب ہوں، میں تو خود بڑی مشکل سے اپنے بال بچوں کا کھانا پورا کرتا ہوں، 60 مسکینوں کو کیسے کھانا کھلاؤں؟ 60 مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا. فرمایا اچھا پھر غلام آزاد کر دو. انہوں نے کہا جی میرے پاس تو غلام ہے ہی نہیں، نہ میرے پاس اتنے پیسے کہ میں غلام خرید کر آزاد کروں، یہ نہیں کر سکتا. فرمایا بیٹھ جا. اسے بھی بیٹھ گیا. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور سیابی کچھ کھجوریں لے کر آیا. اچھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد مبارک تھی کہ جو کوئی چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں بطور ہدیہ پیش کرتے تھے وہ جو حاضرین تھے ان کے درمیان میں تقسیم کر دیتے. وہ آدمی کھجوریں لے کر آیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجوریں پہ فرمایا کہ بھی وہ آدمی کہا ہے جس نے رمضان کا فرضی روزہ توڑا تھا. وہ کھڑا ہو گیا کہ یا رسول اللہ وہ میں تھا، میں نے رمضان کا فرضی روزہ توڑا تھا. آپ نے فرمایا اچھا تو توڑا تھا؟ فرمایا یہ کھجوریں لے لو، یہ دیکھ مدینہ منورہ کے اندر جو غریب مسکین لوگ ان میں تقسیم کر دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا. اب یہاں یہ بس نہیں یعنی انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں مدینہ منورہ کا رہنے والا ہوں، مجھے پتا ہے، مجھے یقین ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر جتنا میں غریب ہوں مجھے کہ اور دوسرا کوئی غریب مسکین نظر نہیں آتا. اب اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت جوش نہیں. فرمایا کھجوریں لے لو، خود بھی کھاؤ، اپنے بال بچوں کو کھاؤ، تمہارا کفارہ بھی ادا ہو جائے گا. لہٰذا یہ تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو دین کے امور کے اندر بھی مالک و مختار بنا کر بھیجا. حالانکہ مطلب فتویٰ یہی تھا، مسئلہ یہی تھا، مطلب کہ اللہ کی طرف بھی حکم یہی تھا کہ مطلب کہ اس کا کفارہ ادا کرے. کفارہ وہ آپ کو بتا چکا ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا احکام دین کے اندر بھی مالک و مختار بنا کر بھیجا جو چاہے جس پر آپ فرض کر دیں اور چاہے مطلب کہ آپ اس کو فرض نہ کریں. تو لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اختیار تھا. یہ جو تھا یہ دین کا معاملہ، لیکن یہ دین کے معاملے میں بھی اتفاق نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت کے معاملے کے اندر بھی مالک و مختار بنا کر بھیجا. فرمایا کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جس کو چاہیں آپ جنت عطا فرما دیں اور جس کو چاہیں آپ جنت سے محروم کر دیں. اس پر ایک حدیث حضرت طلحہ اتفاق سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ گئے. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی رات رحمت جوش میں تھی. آپ نے اللہ کا جنت فرمایا کہ ابو طلحہ کے لیے جنت ہے،
آپ نے حضرت ابو طلحہ کو دنیا کے اندر ہی جنت عطا فرما دی. مطلب یہ تو تم جنت کے غالب ہو, تم مطلب قیامت کے دن تم میرے ساتھ جنت کے رہو گے, تو یہ تمہارے لیے جنت ہے. ایک حضرت ربیہ ایک صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رہا کرتے تھے. ایک دفعہ, اور یہ ایک جگہ یہ بھی ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اکثر وضو کرایا کرتے تھے, بار بار خدمت ان کی کرتے تھے. ایک دفعہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر تھے, تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی علامت جوش میں آئی. فرمایا کہ سل یا ربیہ, اے ربیہ ماں تو کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا, یہ حدیث کے الفاظ فرمایا, اسالوں کا منافقات سے جنت, کہ اے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام, یہ دنیا کے اندر جب ہم پریشان ہوتے ہیں, کوئی مطلب غم آتا ہے, کوئی پریشانی ہوتی ہے, ہم آپ کے دربار میں آ جاتے ہیں, آپ کی زیارت کرتے ہیں, تو ہماری جو پریشانی وہ دور ہو جاتی. تو میں اکثر یہ سوچتا تھا کہ قیامت کے دن کیا ہوگا جی, مطلب قیامت کے بعد جب لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو ظاہر بات ہے کہ آپ کا جو مقام ہے تو اعلیٰ ہے, آپ جنت کے کسی اور مقام پر ہوں گے, ہم کسی اور مقام پر ہوں گے, تو پتہ نہیں قیامت کے بعد جنت میں آپ کی زیارت ہو نہ ہو. اس لیے میں کہا جی کہ میرے یہ خواہش ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کی جنت میں موافقت چاہتا ہوں, یعنی میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر تم میری ایک مدد کر. انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا تو کثرت سے نوافل ادا کر, کثرت سے نوافل ادا کر. تو لہٰذا جب کثرت سے نوافل ادا کرے گا تو پھر یقیناً مطلب میں تیری شفاعت کروں گا, لہٰذا تو میرے ساتھ جنت میں موجود ہوگا جس مقام پر میں موجود ہوں. اس پر ایک حدیث ہے, کل میں نے بخاری کے اندر حدیث پڑھائی ہے کہ جس وقت ایک آدمی نماز تو بعد مطلب کہ جنت کے لیے دعا کرتا ہے, بار بار جنت کی دعا کرتا ہے, تو لہٰذا جنت اس کے لیے دعا کرتی کہ یا اللہ اس نے بار بار میرے لیے دعا کی, جنت دعا کی, یا اللہ تو اس کو جنت عطا فرما دے. وہ جنت دعا کرتی ہے. اور حدیث کے آخر میں یہ فرمایا کہ لہٰذا جو آدمی جہنم سے مطلب پناہ مانگتا ہے, یعنی یا اللہ مجھے جنت سے بچا, جہنم سے بچا, دوزخ کی آگ سے بچا, تو لہٰذا یہ جو جہنم ہے وہ اس کے لیے دعا کرتی کہ یا اللہ یہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے, یا اللہ تو اس کو مجھ سے پناہ عطا فرما دے. تو لہٰذا اس لیے بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق فرمایا کوثر, انا اعطیناک الکوثر, اے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دیا ہے. کوثر کا معنی خیر کثیر, اور خیر کثیر کا جو مفسرین نے ترجمہ یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا کے اندر دینی احکام کے اندر بھی مال کو مختار بنایا, اور جنت کے دینے میں بھی مال کو مختار بنایا. وما علینا الا البلاغ المبین. جن حضرات